أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع میں ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور سورہ بقرہ کے چھٹے اور ساتویں رکوع میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا وہ یہ ہیں: تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری، دریا میں راستہ بن جانا، فرعون سے نجات، تورات کا عطا ہونا، بچھڑے کی پوجا پر معافی مل جانا، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلوہ نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، زمینی اناج عطا کیا جانا۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھی۔ چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہو وہ ان کے اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے، اس لیے ان سے فرمایا کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی۔ آئیے ان 2 آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تو سامعین، جیسا کہ رائٹ فار یو چینل سے آپ کے لیے ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہم لا رہے ہیں، اور اگر آپ سابقہ اسباق سننا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں ہر لیسن کا لنک ڈال دیا گیا ہے، اس سے کوشش کریں کہ ان اسباق کو باقاعدگی سے سنیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی نیا لیسن آئے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آئیے ہم نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی، یا کا معنی ہوتا ہے اے بنی، بیٹے، اولاد، یا بنی، اے اولاد، اسرائیل، یہ جس طرح کہ پچھلے رکوع میں بھی گزرا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو فرمایا اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، میرا احسان، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر، علیکم، علی کا معنی پر، کم، تم، علیکم، تم پر، وانی، واو معنی اور، انی، بے شک میں، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک یا میں، انی، بے شک میں، فضلتکم، فضلتو، میں نے فضیلت دی، کم، تمہیں، میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، علی پر، العالمین، سارے جہان، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا یوما لا تجزی، واو کا معنی اور، اتقوا، تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، بدلہ نہ دے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، عن سے، نفس، کسی جان سے، شیئن، شیئن، کچھ،
اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، ولا یقبل، واو کا معنی اور، لا یقبل قبول نہیں کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت شفاعت سفارش، ولا یؤخذ، واو کا معنی اور، لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل بدلہ معاوضہ، ولا ہم ینصرون، واو کا معنی اور، لا نہیں ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔